ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ والد مرحوم کسی کے مقروض تھے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، جب کوئی خدا نخواستہ انتقال کر جائے تو اس کے وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے کفن دفن کے اخراجات اگر چاہیں تو مرحوم کے مال سے لیا جا سکتا ہے، سوئم کا، 40ویں کا، 10ویں کا نہیں، صرف کفن دفن کے جو ایک معمول کے اخراجات ہیں۔ دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کہیں قرض لیا ہے تو اس کے مال سے قرض دیا جائے۔ تیسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی 1/3 وصیت پر عمل کیا جائے۔ تو وصیت سے قرض کو مقدم کیا گیا ہے کہ قرض مقدم ہے۔ یہ تو میری بہن دیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر آپ کی استطاعت ہے اور آپ دے سکتے ہیں یا ان کی اولاد میں کوئی اور ہے آپ کے بہن بھائی وہ دے سکتے ہیں تو فوراً ان کا جو قرض ہے وہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ان پر جو بار ہے وہ ختم ہو، کیونکہ قرض یہاں تک کہ شہید بھی ہے نا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ قرض معاف نہیں جی ہوتا۔ ہاں جی اللہ ہاں اکبر، اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نیت کریں کہ یعنی آپ کے بھائی ہوں ان کے پاس بھی اگر نہیں ہے تو نیت کریں کہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اپنے والد کا یہ قرض ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ دعائے مغفرت بھی کرتے رہیں ان کے لیے۔ صدقہ فطر کے رقم سے کپڑے خرید کر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہونا، آپ دیکھ رہے ہیں کسی غریب کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو آپ اسے کپڑے خرید کر مالک بنا کر بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں۔ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے اور بطور تملیک دیں، مالک بنا کر دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ مختلف فقیر ہوتے ہیں، مستحق ہوں یا نہ ہوں میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ ہر سگنل پر آپ کھڑے ہو، کسی سگنل پہ کھڑے ہو جائے ایک دم ہجوم آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی ریسٹورنٹ میں جائیں، کہیں پر کسی کام سے جائیں، پمپ پر جائیں، تو ہر جگہ پر یہ آپ کو جمگھٹا پورا گروہ در گروہ نظر آ جائے گا۔ سب گھر سے نکلنا رمضان میں مشکل ہوا۔ ایک کو دیں، وہ جا کر پتہ نہیں کیسی کانا پھوسی کرتا ہے کہ وہ سارا گروہ آ جاتا ہے۔ چلو بھائی دو ایک جگہ، اور نہ دو تو آپ کی گاڑی پر ہاتھ ماریں گے، یہ کریں گے۔ یہ ہے پیشہ ور، ان کو دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ بالکل صحیح، یہ پیشہ ور ہے۔ یہ بعضوں کے پاس اتنا پیسہ سلمان بھائی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ تو بہرحال پیشہ ور کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہو کوئی مستحق ہے تو اس کو بالکل دینا چاہیے۔ ہاں، اب مستحق ہے اور واقعی ہے، اب آپ کا پتہ کرنا، اور صدقہ نافلہ ہے، آپ کا پتہ کرنا کہ یار اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال صدقہ نافلہ میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، آپ دے دیا کریں، ٹھیک ہے نا، جو مانگنے کے لیے سائلین میں سے جو بھی ہے۔ صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا، یعنی زکوٰۃ ہے، کفارہ وغیرہ، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جی آیا یہ شریف فقیر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا صاحب، پیشہ وروں کا تو مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بالکل ہمارا بائیکاٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑنا شروع کر دیں، میں نہیں دے رہا، یہ وہ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ آپ بھائی اللہ معاف کرے، آپ جائیں ادھر سے، اللہ معاف کرے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ والد مرحوم کی گناہ اپنے نامہ اعمال میں لینے کی دعا کرنا، انہوں نے جو نمازیں نہیں پڑھی تو اپنے، میری بہن کوئی بھی اگر اولاد یہ تمنا رکھتی ہے پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالیں۔ آپ کی نیکی اتنی زیادہ ہے اور اس گناہ کو ہلکا لے رہے ہیں، اور یہ اس گناہ کو اتنا ہلکا لیا جا رہا ہے کہ میں فلاں کے گناہ اپنے سر لے لوں۔ اچھا، بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں بیٹے پر تکلیف آئے، بچے پر، اس کی تکلیف مجھ پر آ جائے، اور بھائی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور فرما دے، اس کا بخار مجھ پر آ جائے۔ ارے یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ دعا کریں کہ یہ بخار دور ہو جائے۔ تو یہ دعا کریں کہ میرے والد نے جو بھی نمازیں چھوڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کے گناہ معاف فرمائے۔ یہ نہ کہیں کہ ان کے گناہ مجھ پر آ گئے۔ اور نمازوں کا اگر آپ کے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اگر آپ کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اولاد میں سے کسی کی بھی، تو اس کا فدیہ ادا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ہمارے بھائی برتن کی دکان پر 50 سال انہوں نے کام کیا، کوئی ویلیو نہیں ہے اور اب وہ نکال رہے ہیں۔ بہرحال 50 سال انہوں نے دیے ہیں تو اب 50 سال اپنی زندگی کے دیے ہیں تو مالکان کو، اونرز کو خیال رکھنا چاہیے اور ان کی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ یہ ہوا، بھائی نے کہا کہ بیوی کے والد ان کے فوت ہو گئے اور ان کے بیٹوں نے زمین ان کی حیاتی میں اپنے نام کروا لی تھی اور بہنوں کو محروم رکھا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط کیا ہے، اور بہنوں کو محروم کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی نشانی ہے اور سخت گناہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کی ایک یعنی زمین دبائی نا
تو روز قیامت یعنی ایک بالش زمین ہتھیار لی تو روز قیامت 7 زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے اللہ گا. اکبر. تو پھر ذرا اس سے اندازہ کر لیں. تو بہرحال ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے, جس کا جو حق ہے اسے دینا چاہیے. ایک بار کہتے ہیں بہن کہتی ہیں کہ ان کی بھانجی نے روزوں کی منت مانی تھی کہ بچہ ہوگا تو میں روزے رکھوں گی, اور 6 مہینے کے روزوں کی منت. دیکھیں تو صحیح, منت 6 مہینے کے روزوں کی. اور پھر اب بچہ بھی بیمار رہتا ہے, 14 سال کا ہے, خود بھی بیمار رہتی ہیں. اول تو یہ کہ ایسی منت نہ مانے کہ جو آپ پوری نہ کر سکتی مانتے ہو جوش میں ذرا کہتے ہیں نا کہ خوشی کے عالم میں اور غم کے عالم میں, غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کریں. تو اسی لیے آپ کو اتنی منت ماننی چاہیے تھی کہ جتنی آپ پوری کر سکتی ہیں. بہرحال اب آپ نہیں کر سکتی, بیمار ہے. تو یہ کہ جب بیماری ختم ہو تو پھر آہستہ آہستہ ادا کر لیں, ایک ساتھ نہ کریں. اور خدا نہ خاصہ اگر ایسی بیماری کہ آپ کو صحیح جیسے شوگر ہوتی ہے یا ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں اس طرح, تو اگر ایسا ہے کہ جو عام طور پر یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے تو پھر فدیہ وغیرہ دیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ میں پوری نہیں کر سکی ہوں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ کاروبار میں پیسہ انویسٹ کیا لیکن برکت نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے, برکت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ولاختی درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. قسطوں کا کام فی نفسی ہی بالکل جائز ہے. قسطوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ موبائل ہے, آپ میرے پاس خریدنے کے لیے آئے, یہ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کا ہے. آپ نے کہا مفتی صاحب 1,00,000 روپے میرے پاس نہیں ہے, 50,000 ہے, باقی میں مہینہ کر کے دے دوں گا 1 سال کی پیمنٹ میں. اب میں نے 50,000 آپ سے لیے, باقی 50,000 مہینہ کر کے لے رہا ہوں. ہاں, اب یہاں پر میں نے کہا کہ بھائی 1,00,000 روپے کا, لیکن میں آپ کو ادھار میں 1,25,00,000 میں دوں گا یا 1,50,000 میں دوں گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے. اب آپ 2 سال میں, 3 سال میں پیمنٹ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, یہ غلط ہے کہ کسی مہینے اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو میں آپ سے پینلٹی لوں, یہ غلط ہے. بالکل صحیح, اچھا ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ سسر قرآن بھی نہیں پڑھتے, نہ پڑھے ہوئے, نماز بھی نہیں پڑھتے, دنوں تک جو ہے وہ کپڑے وہی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میری بچے جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بدبو وغیرہ. بہرحال میں اب اس پہ روک تو نہیں سکتا ہوں کہ بچے نہ جائیں, تو بہرحال یہ ہے کہ بچے تو جائیں گے, وہ دادا ہے, بس اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ صفائی کا احترام کرے, بچے پورا احترام کریں گے. بالکل صحیح. اچھا, نماز میں وہم ہوتا ہے کہ سجدہ سہو, وہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ میری یہ چیز چھوٹی ہے, واجب چھوٹی ہے, تو تب تک جو ہے وہ سجدہ سہو نہیں ہوگا. لیکن وہم اگر ہوتا ہے تو اس کو جھٹکتے ہو, نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. عبادت کی قبولیت کے کیسے پتہ چلے تو کہ عبادت قبول ہو چکی ہے؟ تو اس پر جو ہے نا ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی, بلکہ ایک خاتون تھی, ان کے شوہر نے, یہ واقعہ باقاعدہ درج ہوا ہے, شوہر نے کہا کہ تو ہر وقت نماز پڑھتی رہتی, تجھے کیسے پتا کہ تیری نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق دینا اس بات کی علامت ہے کہ میرا رب قبول فرما رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جی, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ امام کے پیچھے قرات, تو امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش رہ کر سنو. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اور سب سے بڑی بات کہ پہلی رکعت میں آپ مسجد گئے, پہلی رکعت میں آپ نے رکوع میں اپنے آپ امام کو پایا, تو کیا مطلب قرات وہ آپ کو رکعت ملتی ہی نہیں ملتی؟ مل جاتی ہے نا, قرات تو نہیں کی. بالکل صحیح.